اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ 31 آیت تے بسورۃ البقرہ کے۔ وعلم وخود آدم علیہ السلام تا الاسماء نمنا کلها طول ثم بیا عرضهم پیش لغا یاغی علی الملائکت پا ملائکو فقال نبی ویل انبئونی خبر کے ما باسماء هؤلاء پا حقیقت دے نمونو ان کنتم صادقین کجریے تاسو رشتنے۔ 31 آیت دے آیت کے آدم علیہ السلام تا د نمونو تعلیم او ملائکو تا داغو نمونو لواندے کو لغ ذکر دی چا اللہ آغا ملائکو دا بیا پیش کر دا نمونو دا چا دی دے ہم نظمہ استدلال دغا دی بیا پیش کر آغا این اغا نمونو والا کنا نمونہ چلے چاہو کنا عرضها یعنی دے ویلے عرضهم عرضهن یعنی دے ویلے عرضهم ویلے۔ وعلم تفسیر گری کی شیخ یعنی چی وحی ورطا اکلا یو معنوی دا وحی ورطا اکلا اللہ یا دا تعلیم استعداد طاقت پاکی پیدا کو آدم علیہ السلام کے اللہ دا زدکل قوت پیدا کو نبی خولو تا الاسماء نمونہ و داغی فیدے دیو تو خولے بیا مراد سی دینا آغا دل دی ندی لگلے شیخ ندی لگلے انبیاء و نمونہ دی یا دنیا خلافت لے دیرا لے گا نا نا دے ضروری سزنا آغی و تو خول کم چلان دے پکار راتل دا دے مختصر تفسیر کی نیشتا زیتا بیما زانے بیما تفاسیر نور لگلی دی کلہا دا دے کلنا مراد استغراق عرفی دے دا اسے نحوی اصطلاح دا یعنی آغا سیزونا چہ دا خلافت او دا انسان دا جن دا پارا ضروری دین کلہا کے دیتا ضروری سیزونا نمونے و توخل کم چہ دا پکارے دل لازمی سیزونا دی آغا کاغا دینی دی کاغا دنیاوی دی دنیا کی اوسیس پکارا دیتے او سڑے لے گی او زیتا اغل تا کساو تنده معلومه ورو تنده معلومه ماشوم چې پیدا شي څنګه چلی تو تاری اوشینم خې کنه خې کاشوغ نو متخې کنه خې دا هغه پکاريږي کنه کاشوغ دا چمچ دا بالټې دی دا ګلاس دی دا پیاله دی دغه مزدګي او د دلیب بام زدګي الله اکبر امر روز زدګي کنه نه دغه نمونه دی ټول کنه کدی نه دی که دنیوي دی زه خو دا تفسیر خګانم زکه چې غسل لیږي نه غته تیار کا کنه فطرت کې د انسان دا سيزونه نی پراته دا خبره صحیح نه ده کفر پراتو پکاړي زمونږ وړول دا نمونه ورلې اټومیټیکلی چې موږ ته نه خولې دا فطرت کې نشته ده فطري سيزونه جدا دي ان کنتم صادقین دلته صدق د خطا په مقابل کې دی د دروغ مقابل کې نه دی شیخ وي دانا چه پریختو دروغ ہوئے گا نا پریختی گناہ کیسا نکتو تر خیال لے بعد ٹمٹیر باری کا نکتو ہوئے ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتی نے یعنی خطا کے گئے نا تاسو کا نا آدم پتہ عیون کے ادھے اردو ترجمہ و تفسیرو وعلم آدم الاسماء اور سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام کلہا سب چیزوں کے ثم عرضهم علی الملائکہ ثم عرضهم پھر سامنے کیا پھر پیش کیا ان سب چیزوں کو علی الملائکۃ فرشتوں کے فقالا پھر فرمایا اللہ نے انبئونی بتاؤ مجھ کو باسماء ہؤلاء نام ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو۔
شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر جواہر القرآن میں، فرشتوں کے سوال کا اجمالی جواب تو اوپر گزر چکا، اب ان کے مزید اطمینان کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس برتری کا عملاً اظہار کیا جا رہا ہے، عملاً اظہار کیا جا رہا ہے، اس برتری کا عملاً اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں بلکہ کل اضافی ہے، کل اضافی ہے، اور اس سے مراد وہ ضروری اشیاء ہے جو آدم علیہ السلام کے مناسب تھی، ہر چیز مراد نہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کل استغراق عرفی ہے، یعنی وہ اشیاء مراد ہے جو خلافت عرضی اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھے، اس سے ہر چیز اور ہر ذرہ مراد نہیں۔ اس طرح کا کل سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور سورۃ سبا میں بھی آیا ہے وہ اوتیت من کل شیء۔ اسی طرح تیسری جگہ بھی آئے ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اچھا، اسماء سے کیا مراد ہے؟ شیخ لکھتے ہیں غلام اللہ خان رحمہ اللہ، اسماء کے خواص اور ان کی تاثیرات مراد ہیں۔ یہ روح المعانی کی عبارت انہوں نے درج کی ہے، المراد بالاسماء صفات الاشیاء ونعوتها وخواصها، خواص اور داغی صفتونه داغی کمالات مراد دي چې دې کې څه خاصیت ته پدې څه کېږي، ایک داغه د اولاد نمونه دا نور تفاسیر لیکلي دي پکې هم داخل دي، هم ستا په اولاد کې پلان کې نبی بھئی پلانے نبی بھئی۔ اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کی استعداد رکھ دی تھی، انہوں نے اس فطری استعداد کے ذریعے ان اشیاء کے خواص و اوصاف بیان کر دیے، لہٰذا آدم علیہ السلام کی یہ برتری ان کی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ فطری استعداد کے علاوہ ان کو علم دیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ جب ان اشیاء کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا تو اس میں ان کا کیا کمال، اور فرشتوں کو نہیں دیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ شیخ نقطۂ خیال لیں، فرشتے اس کا کرتے کیا؟ اگر انہیں بتا بھی دیا جائے کہ یہ کھانا ہے، پینا ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز، وہ اس کا کیا کرتے کیا؟ انہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قالوا غویل فرشتو جواب کی ویل سبحانکا تپاکی پاکی تعالی لا علم لنا نشت دے مونږ سره علم الا ما علمتنا سوا دا اغ علم نچتا مونږ ته خود لدے انک انت العلیم الحکیم، یقینا تو خاص تو پوئے پارسو حکیم اور حکمت والے، پوئے پارسو حکمت والے، ہر کار کے ساتھ حکمت تے۔ آدم علیہ السلام پیدائش تابس نہ نکلے دیکھ مستایو حکمت تے۔ دے آیت کے نقلی دلیل دے چہ ملائک پہر سے نہ پوئی گی، نہ پہل میں غیب ہم آگے نہ پوئی گی، اور پہ سبحانہ کے بیان دا توحید ہم دے سبحانک لا علم لنا۔ بل شیخ بوی درس کے بے الا ما علمتنا، دین دا معلومی کی جدا پرختو استاز اغا اللہ دے، اللہ نز دکڑ کی، اللہ تا وحی کی یا تا الہام کی یا ہر طریقہ باندے، دا فرختو استاز اغا شیطان و ابلیس نہ دے، لگا علمتنا ویلے چتا مونگ تو خود لی، دا انہی ویچا مونگ تا ابلیس استاز خولی دی۔ دیکھے دا مختصر تفسیرو۔ قالوا سبحانک
بولے فرشتے بولے سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا، اصل جاننے والا اور حکمت والا۔ فرشتوں نے اپنے عجز اور قصور علم کا اعتراف کر لیا کہ اللہ ہمیں تو صرف وہی چیزیں معلوم ہے جن کا علم تو نے ہمیں ہمارے استعداد کے مطابق عطا فرمایا ہے، اور جو چیزیں ہماری قابلیت اور استعداد سے بالا ہے ان کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ تفسیر ابی سعود میں لکھا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا بحسب قابلیتنا من العلوم المناسبہ، لا علم لنا ولا قدرت لنا علی ما هو خارج عن دائرۃ استعدادنا، جو ہماری استعداد سے باہر ہے نا، ہمیں اس پر کوئی قدرت ہی نہیں، جو ہمارے مناسب تھے وہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، تو اس لیے آدم کو اس کے مناسب علم دیا گیا تھا۔ علیم اور حکیم، تو ہے علیم و حکیم ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، مختلف مخلوق میں مختلف استعدادیں رکھنے کی حکمت کو تو ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال الأول یا آدم و آدم انبئهم خبر کدی بأسمائهم بحقیقت نمونو، فلما انباهم نہر کلا چه خبر اکرلغی بأسمائهم حقیقت داغی نمونو، قال انا الاول الم اقل لكم آیا مانو ویلی تاسو تا انی اعلم چیکنن یواد ز خپویگم غیب السماوات پپوٹ سیزنو داسمانو والارض پپوٹ سیزنو دزمکیم، واعلم یواد ز خپویگم ما تبدونا پاغ سوچ تاسو اخکار کوي، وما کنتم تکتمون او یواد ز پویگم پاغ سوچ تاسو پټوي۔ 33 آیت یہ تفسیر کے شیخ لکھی دی آیت کے دا آدم علیہ السلام خبر ورکول ذکر دی او پدے کے مقصد دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت اولی۔ علم اقل لکم ددی قصے و مقصد ودا دے چی آواز اللہ تعالیٰ پہ علم غیب و پارشی پوئی گی، ذکر علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، ملائک نہ پوئی گی، آدم نہ پوئی گی، ابلیس نہ پوئی گی پہ علم غیب باندے، آغا تا پتہ نشتا دے دا دریو مخلوقاو دا نوری و ناری او خاکی مخلوق تا پتہ نشتا دے علم غیب۔ قال یا آدم پھر فرمایا اللہ نے یا آدم و آدم انبئهم بتا دے فرشتوں کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انباہم پھر جب بتا دیے اس نے باسمائہم ان کے نام، قالا فرمایا اللہ نے الم اقل لکم کیا نہ کہا تھا میں نے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں انی اعلم غیب السماوات کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واعلم ما تبدون اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو چھپاتے ہو تم۔ حضرت شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں حاشیہ 83 جب فرشتوں نے اپنے عجز اور قصور علم کا اعتراف کر لیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے وہی سوال ان پر پیش کیا، تو آدم علیہ السلام نے تو جواب دے دیا۔ آگے
اب آگے آیت کی ٹکڑے کی تفسیر، باقی 8 ٹکڑے کی. انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون. میں تمہاری حقیقت کو اور تمہارے ظاہری اور باطنی حالات کو اچھی طرح جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حقیقت اور ہے اور انسان کی حقیقت اور ہے. یہاں تک فرشتوں کا عجز، قصور علم اور کمالات میں سیدنا آدم علیہ السلام سے فروتر ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. خود فرشتوں کے اپنے اقرار سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے اعلان سے بھی جب اس نوری مخلوق کے عجز اور قصور علم کا یہ حال ہے اور وہ آدم علیہ السلام سے بعض کمالات میں کم بھی ہے، تو پھر وہ خدا کے شریک، اللہ کے شریک کس طرح بن سکتے ہیں؟ یعنی فرشتے. لہٰذا انہیں یعنی فرشتوں کو متصرف و مختار اور عالم الغیب مت سمجھو اور انہیں غائبانہ مت پکارو. نیز فرشتے تو خود نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا اعلان کر کے اللہ کی توحید کا اقرار اور شرک کی تردید کر رہے ہیں، اور تم انہی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو. یہ آیت وائے نے بیا بس کو ٹائم تو گورو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا وَكَلَّ مُنْگَا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتا اسجدوا سرنخکتا کے احتراما لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدوا نٹولو سرنخکتا کر للہ ابلیس سوا د ابلیس نام ابا انکاریو کو واستکبر و ځان لویو گنو انکاریو کو سجدے کولنا واستکبر و ځان لویو گنو د آدم نام وکان من الکافرین وغا من الکافرین د کافرنا یا صار من الکافرین کفر مخ کی پر لگے برو تو خدا کا وقت کی وخکار کو. آیت 34 تفسیر. شیخ لگی پدے راتلن کے آیتونو کے دویم قصہ ذکر دا او دا دا قرآن مجید پاو صورتونو کے پزان لا حکمتونو سره ذکر شوی. دا اصلا دا تفسیر کبیر عبارت دے. دی حوالہ نہ ورکڑا خدا تفسیر کبیر کے ماتا معلوم دی او دا غزوین ہم ذکر کردی دی. دل دبا کی یو حکمت سلورم انعام ذکر کول دی. دل دا واقعہ ولی پیش کی دویمہ واقعہ چی آدم علیہ السلام سره پیش راغلی برا اسمانونو کے اگر دا ابلیس دشمنی اغخکار کی دل دی. دل تا حکمت سلورم انعام ذکر کول دی چی اللہ تعالیٰ پا آدم بانے انعام کو چی دا ملائکو مسجود لہو یا جوڑ کو مسجود سجدہ آئی بانے خبر کو اور اللہ تعالیٰ اللہ پا جنت کے زی ورکا دملا بے پی شرعی ابتلا راوستا اور ازمکتے دیتا پر راکوز کو چی شرعی و تکوینی نظام پہ قائم و مرتب شی بے ورطا تو بھی خود نوکڑا او دا پٹھول بنی آدم باندے انعامات تھی. اسجدو شیخ لکی دا دا سلام و احترام پشان دا تعظیم سجدہ وا او دا جائز ہوا حضاؤں پہ شریعت کے منسوخ تھا. دا سلام و احترام پشان دا تعظیم سجدہ و تعظیم دا دانو لم یکن خرورنا لزقن زمکہ بانے پریوتل نو سنگ چی منگ مانزے گو. ابن کثیر وغیرہ دلتا ہو گو رہا غیب پورو تفصیل بیا کر سنگ چی منگ پا مانزے کے سجدہ کو سجدے عرض ادا مانا نہیں کنا اے بائی زیونو کے سڑے بیا کفریاتو تاوڑی بیا غیلہ پرتوک بگوری یہ روی دا وقت جائز ہوا. دا سجدہ اس کلے نو جائز دا اللہ بندہ دا اللہ حق دے دا اس کلے نو جائز وحیث دین کے نو جائز بیا چونکہ دے بلکہ دے شرک شایبہ ڈیرہ وا شرک پر آتو سجدے تا زمین سر کتا کول دا زمون دین کے دام بن شو سرون بنا کتا کہ مخلوقات تا. واستکبرا دا تکبر مانا دا ضد دا وجنہ دا حق نے انکار کول او حق والو تسبق قتل. بیا پا تکبر و استکبار کے فرق دا دے
چې تکبر کله د هغه چا دپاره هم راځي چې د لوی حق لري لکه د الله تعالی دپاره راځي که نه هغه حق لري د تکبر او استکبار د هغه چا دپاره راځي چې د لوی حق نه لري خو لویي کوي لکه مخلوقو ستاسو حق دی سړی استکبار کې طلب د تکبر کوي که نه باب استفعال دی که نه استکبار الا ابلیس دلته د استثناء بحث چلیږي که نه نحو امیر بگردانیږي نحو بگردانیږي الا ابلیس دا دلیل ملائکه نه منقطع استثناء ده یعنی استثناء منقطع ده هغې کې ټول نه ورنه نوځو نحو امیر کې اخري بحث دی خو زه د سرسري خبره کوم منقطع ده ځکه چې ابلیس په ملائکو کې شامل نو هغه د قرآن صفا آیت په موجود دی کان من الجن نو دا څنګه د ملائکو نشو او هغه خبر هم خطا ده چې جناتو تم ملائک ویلی شي ملائکو ته نشي ویلی وی په دې معنی چې پټ یا ملائکو تم جنات ویلی شي ته په دغې کې مزه هسې وبخړی شرعي اصطلاحات ولې لغوي اصطلاحاتو سره ګړبړ کوي دا خو چې یو سړی تیاره کې پټي بس دا هم د جناتو نه دی دې وخت کې دی هم بیا پټ دی په هغه هم بیا اطلاق وکړه دا د خپل زموږ په جرابه کې پټه ده دا هم دې وخت کې جناتو نه ده دا معنی سره غلط دی صحیح مسلم حدیث دی چې دا د نور نه پیدا دي ملائک او د قرآن صریح آیتونه دي چې دا د اور د شغلې نه پیدا دي پیریان انسان د خور نه پیدا دی نو په دې باندې جن اطلاق کول دا صحیح خبره نه ده شریعت کې بدی باندې جن اطلاق نه کیږي په ملائکو باندې او جناتو ته ملائک نشي ویلي ملائک پاک دي یې کې د سرکشي عنصر نشته دی او جنات خو رزیلان دي کې خو ډېر زیات لانجې دي یې کې خور رنګه خلک دی بل جناتو کې ښځې او سړي شته دی یو بل نه پیدا کیږي ملائکو کې دا سسټم نشته دی هغې د خېټه نه د نور سسټم نه پاک دي جناتو کې دغه شته بل ملائکو کې څوک کافر نشته ا دې جناتو کې هر رنګه مخلوق دی ملائکه او کافر او زندیق او هندو هر ژبه باندې دی بورډ لري که نه بل دغسې ګرځي شیخ بابي سورة الرحمن درس کې مونږ ته به بي ټکټ وي ګرځي کرای خو دغې نه لګي که نه بس الوزي رالوزي دې باندې کتاب دی احکام المرجان فی احکام الجان اردو کې هم راغلی د خلکو پسې ګرځي وي نایاب دی نایاب نه دی ملاویږي نه دا د ابلیس د ملائکو نه نه وښه چې استثناء متصله ده د هغې دغه نه دی دا نحوه دی مړه دلته کې غلطه استعمال کړه سړیا چا وی چې استثناء متصل ده اګه ته متصل هم کې که نه ستا په متصل باندې هغه د هغې نه جوړېږي احادیث او آیتونه یې بیلوي غلط امپلیمنټیشن به د ګرامر به غلط امپلیمنټیشن نه کوي دا د پیریانو کان من الجن ففسق عن امر ربه هغه یاد ساته بیا خلک و چې ګوره ابلیس ته حکم نه شوی نو ولې ابا واستکبره نو ته یو صورت یو آیت ته کتلی دی د الله بنده سورة الاعراف وم صورت 21 نمبر آیت پہ تو وګوره چې ته حکم شوی دی که نه شوی یو آیت نو د یو صورت نه ټول دین نه ثابتېږي قرآن کې خدا طریقه ده چې یو ځای اجمال وي بل ځای تفسیر وي بل ځای تفسیر وي نو بل ځای به اجمالي چې یو ځای یو ابهام وي نو بل ځای به هغه د هغه سپړ دی به تفسیر القرآن بالقرآن دی ته وایي نو دا ټول یو ځای آیتونه دا کتل پکاري واقعه کې او په احکامو کې ټول یو ځای کتل پکاري بیا سړي ته اسان دی دی آیت 21 ورکړو خو درسته نه راواله اما ته 21 نه ښکاري دا 12 دی دا دی کې املایي غلطي ده 12 آیت دی ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك تا ما حکم وکړو کنه تاول سجده نه کړ ابلیس ته وی قال ما منعك سشي منع کړ ته الله تسجد سجده نه کولونه چې تا سجده نه کړ اذا امرتك کله چې ما تا ته حکم وکړو حکم کړی کنه قال ان شیطان وی ابلیس وی
انا خیر منه زه غوره یم د ده نه، زه به زه تپاسم زه به د عزت کوم. ولې غوره یم جي دلیل دا دی خلقتنی من نار تا پیدا کړی یم د اور نه، ناري مخلوق دی که نه، وخلقته من طین نو تا پیدا کړی دی د خټې نه د خاورې نه، نه لحاظه خاوره کته ده ذلیله ده، زه په بره بره ځمه، په بره بره ځې نه ځه نو اور څنګه بولیږي چې خاوره نی نه تکبر وکړو وکان من الکافرین. شیخ لیکي یعنی دی د الله په علم کې کافر و او د ملائکو سره د دو سیدل کرامت نو بلکې استدراج و. خلک یو ګوره دلته مخکې یو کس راغلی نو کتاب یې غوښته، ما ته تبري در سره شته دی، ما تبري څه ته وایي، طبري پېژنو تبري خو نه پېژنو، طبري او طبراني نه په دغه باندې خبره شوه په شیطان په ابلیس ګاډي کې راغلی ګیره برې تخریلو بوډا سړی وي زما ستانه خو غوره دی چې په جنت کې پاتې شو، همستانه به غوره نو زموږ نه خو غوره نه دی کافر دی، وي زما ستانه خو غوره چې جنت کې پاتې شوی. وکان من الکافرین دی د کافر نو د الله په علم کې نه جنت کې اون دا کرامت نو بلکې استدراج وخه. او دلته کانه شیخ لیکي د ساره په معنی دی یعنی دی شلو د کافرانو نه ځکه چې حکم یې ونه منو. نو دلته د ابلیس څلور حالتونه ذکر شوي دي، سجده نه کول، د سجدې د فرضیت نه انکار، استکبار چې دا د انکار علت هم دی، او کافرانو او د کافرانو ملګری کېدل، څلور وجې ذکر شوې. اوس د دې تفسیر اردو 35 آیت اور ماں بعد کی آیتوں میں دوسرا قصہ ذکر ہے، اور یہ واقع ابلیس و آدم قرآن مجید کے 7 صورتوں میں مختلف اندازوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ رازی نے لکھا ہے. یہاں پر اس میں چوتھی حکمت مذکور ہے اس واقعہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر یہ انعام بھی کیا کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی، پھر اس کو شرعی ابتلاء میں مبتلا کیا، اور پھر زمین پر اتارا اس لیے کہ شرعی اور تکوینی نظام اس پر قائم اور مرتب کی جائے، پھر اسے توبہ کا طریقہ سکھایا، اور یہ تمام بنی آدم پر اصل میں انعامات ہے. اسجدو تفسیر یہ ہوگی کہ یہ سلام اور احترام کی طرح تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہے، جس طرح ابن کثیر نے اور نور اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے وغیرہ نے. سجدہ سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا. سجدہ تعظیمی سجدہ مراد ہے، سیلوٹ کرنا اور سلام پیش کرنا. یہاں پر لباب میں عجیب نکتے بھی لکھے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی فرشتے آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے تیار ہوئے، ابلیس تیار نہیں ہوا، یہ بھی لکھا ہے اس میں، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. واستکبر، تکبر کا معنی یہ ہے ضد کی وجہ سے حق سے انکار کرنا اور حق پرست کو وہ کمزرف سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، بے عزت سمجھنا. پھر تکبر اور استکبار میں فرق یہ ہے کہ تکبر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ بڑائی کا اور تکبر کا حق رکھتا ہو، اسے حاصل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کے ساتھ لائق ہے. اور استکبار اس کے لیے، اس فرد اور اس شخص اور اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ بڑائی کا حق نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی بڑائی وہ کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، جیسے مخلوقات الا ابلیس. یہ للملائکہ سے استثناء منقطع نہیں ہے. اگر بعض لوگ استثناء منقطع ہے، استثناء متصلہ بھی بعض لوگ بنا دیتے ہیں، تو وہ اس دھوکہ میں ہرگز نہ رہے کہ یہ ابلیس فرشتوں سے تھا. یہ بالکل غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے.
کیونکہ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے اس طرح خلاف ہے کہ ملائکہ نور سے پیدا کی گئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ نحوی دھوکہ دینے سے ابلیس ہرگز ملائکہ کے جنس سے نہیں ہو سکتا ہے، ان کے اجناس بالکل الگ ہے۔ تو یہاں پر یہ نحوی دھوکہ لوگ دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، نحو امیر میں آخری بحث آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ ابلیس ملائکہ میں ہرگز شامل نہیں تھا، بلکہ جنات سے تھا۔ اور پھر دوسری بات کہ یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا سجدے کا، یہ سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 12، اصل کلام میں یہاں پر آیت نمبر 21 غلطی سے وہ کمپیوٹر والے نے لکھا ہے، لیکن یہ آیت نمبر 12 ہے صفحہ 16 پر۔ یہ جو بیروتی چھپائی ہے نا، بیروتی طباعت، تو اس میں یہ املائی غلطی موجود ہے، سورۃ نمبر 7 ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آیت 21 نہیں، آیت 12 ہے، یہاں پر آیت 21 درج کی ہے۔ وہاں پر ہے جب میں نے تمہیں حکم دیا، ما منعک الا تسجد اذا امرتنی، جب میں نے تمہیں حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین وکان من الکافرین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم میں پہلے سے کافر تھا، اور ملائکوں کے ساتھ اس کا جنت میں رہنا یہ کوئی کرامت نہیں تھی ابلیس کی، بلکہ یہ استدراج تھی۔ استدراج اشرف تھانوی رحمہ اللہ بعض مقامات پر وہ لکھتے ہیں، یہ اصل کلام میں نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض وہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں، یعنی بدعمل لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں سے بعض لوگ وہ شفا پاتے ہیں، اور عجیب عجیب چیزوں کا ظہور ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہے، ایسے گندے اور برے آدمی کے ہاتھ سے شفا پانا اور وغیرہ وغیرہ، یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ یا دوسری تفسیر یہاں پر کانا یہ سارا کا معنی میں ہے، سارا یعنی یہ ہو گیا کافروں میں سے، کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا۔ اور یہاں پر ابلیس کی 4 حالتیں ذکر کی گئی ہیں، سجدہ نہ کرنا، پہلی حالت سجدہ نہ کرنا، دوسری حالت سجدہ کی فرضیت سے انکار، تیسری حالت استکبار کہ یہ انکار کی علت اور وجہ اور سبب ہے، چوتھی حالت کافروں کا دوست بن جانا۔ بعض نقطے زیادہ سن کلام اردو کے ضروری ہے، لیکن دا جواہر القرآن کے اکثر نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو، اپنے سروں کو احتراماً نیچے کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سروں کو احتراماً نیچے کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے یا مگر شیطان کے، ابا واستکبر اس نے نہ مانا، واستکبر و تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں فرشتوں کو سجدہ کا حکم، یعنی آدم علیہ السلام کے احترام کا حکم، ان کے عجز و نیاز کا اظہار اور آدم علیہ السلام کی ان پر برتری ثابت کرنے کے لیے دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ شرعی مراد ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شرعی نہیں تھا بلکہ لغوی تھا، لغوی سجدہ، اس سے مراد صرف عجز و انکسار کا اظہار تھا۔ روح المعانی میں لکھا ہے وقیل المعنی اللغوی ولم یکون فیہ وضع الجباہ، اس میں یہ مراد نہیں کہ اپنی جبین کو زمین پر رکھ دو، یہ نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ سجدہ لغوی ہے، شرعی معنی میں یہ نہیں ہے۔ اس کی مزید تفسیر سجدہ غیر اللہ کی پوری تحقیق سورۃ یوسف کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے مختلف تعویلات کی ہیں کہ آدم کا کلام بمعنی الہ ہوگا تو اسے دن مسجود حقیقی تو اللہ ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی ہوگی، جسے ہم شب و روز بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے رہتے ہیں۔
یہ استدلال، یہ سبھی تعویلات یہ غلط خطا ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک نبی بھی کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو نبی کی ذات اعلیٰ ہے یا ارفع ہے یا بیت اللہ کی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہاں فرشتوں کے پجاریوں پر ایک حقیقت واضح کر دی کہ انہیں آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے جھکنے کا حکم ملا تھا۔ جو مخلوق تمہارے دادا کی تعظیم پر مامور کی گئی، اب تم اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ داناشنا نکتہ تھا۔ اور اپنی خودی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ خودی غیرت۔ جو لوگ جنات کو پوجتے ہیں وہ بھی غور کرے کہ جنات تو پہلے دن سے انسانوں کے دشمن ہے اور ان کی دشمنی بالکل واضح ہے، پھر ان کو وہ اللہ کا شریک بناتے اور اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ لفظی معنی کو بس بیان وقت کی گی 34 آیتوں شوگا نا۔ وعلم آدم الاسماء وخود اللہ، آدم علیہ السلام ته نمونه کلها ټول استغراقی عرفی دی کل کم چې ضروری وخا دا نه چې جاز دی او دا ریموټ دی او دا موبایل دی او دا خو سیګنل دی دا وای پای دا نه کلها کم چې دا خلافت د پاره پکارو۔ ثم عرضهم بیا پیش کړل لغا علی الملائکه په ملائکو الله پیش کړل دا څه دوی هغه څه دوی فقال انبیونی الله ویل انبیونی خبر کې ما باسماء هؤلاء په حقیقت د دې نومونو ان کنتم صادقین کجر تاسو رښتینی صدق دلته د خطا په مقابل کې ده، دروغ مقابل کې نه تاسو دروغ وي پر اختیار دروغ نه وي، تاسو که خطا کېږئ نه په صحیح باندې یې نه۔ قالوا سبحانك لا علم لنا، فرښتو جواب کوي پاکه ته لا علم لنا نشته موږ سره علم الا ما علمتنا سوا دا هغه نه چې تا موږ ته ښودلی دی ابلیس ته فرښتو استاذ نو ښه قرآن په دې باندې تنقید کې الا ما علمتنا فرښتې په خپله وي تا موږ ته ښولی دی، دا نه چې ابلیس موږ ته ښولی۔ حسن بصری او سفیان ثوری خیرې نه کړلی چې الله دې خلک تباه کړي چې دا و چې ابلیس ته فرښتو استاذ و، الله دې تباه کړي دغه خلک۔ انک انت العلیم الحکیم، فرښتې وی انک انت یقین یوازې ته العلیم پوهې فارس الحکیم و حکمت والے ستا هر کار کې حکمت دی۔ قال یا آدم الله ویل آدم انبئهم خبر کدی باسمائهم په نومونو په حقیقت د هغې نومونو ووایه ورته۔ فلما انبأهم هر کله چې خبر کړل هغې باسمائهم په حقیقت د هغې نومونو قال الله تو ویل لم اقل لكم ولما تاسو ته نو ویلې انی اعلم چې یقینا یوازې زه ښه پوهېږم غیب السماوات والارض په پټو څیزونو د اسمانونو د ځمکې، واعلم یوازې زه ښه پوهېږم ما په هغه څه تبدونه چې تاسو ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون په هغه څه چې تاسو یې پټوئ۔ وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، کله چې ویل مونږه ملایکو ته سرونه ښکته کې احتراما لآدم آدم علیه السلام ته، سجده لغوي مراد ده، سجده په ځمکه کول مراد نه دي۔ فسجدوا نو ټولو سرونه ښکته کړل احتراما الا ابلیس سوا د ابلیس نه سر یې کته نه کړ، ده ته الله حکم کړو سورة الاعراف 100 صورت آیت 12 کې هلته کې دا ذکر دی، ده ته حکم کړی دی دې صاحب سر کته نه کړ، ته یې ولې لکه انا ابا انکار یې کو سجده کولو نه سر نه کته کوم، د دې عزت نه کوم زه، د آدم عزت نه کوم، د بني آدم نه کوم، د انسان عزت زما کتاب کې نشته ابلیس وي۔ واستکبر او ځان لوی وګڼو تکبر یې وکړو وکان من الکافرین، و دی د کافرونو په خوا د الله په علم کې یا شه دی د کافرونو اوسو ښکاره شو۔ سبحانک الله